جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حج کے احکام، حج کی فضیلت اور حج کے دوران نہ کرنے والے کاموں کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل میں نے کچھ اس سفر میں حج کے آداب بتائے تھے، آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کل ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تھے، تو ایئرپورٹ پر جب آپ پہنچ جائیں تو اب ظاہر ہے کئی مواقع ایسے آتے ہیں جہاں اونچی جگہ ہوتی ہیں، نیچے اترنا پڑتا ہے۔ ایروپلین پہ جب بیٹھتے ہیں تو جہاز یکدم اوپر جاتا ہے، نیچے آتا ہے تو بڑی گھبراہٹ اور بہت ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو اس وقت یہ ذہن میں رکھیے گا، سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی اونچی جگہ پر چڑھیں تو اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح جب آپ نیچے اتریں تو سبحان اللہ پڑھنا یہ افضل ہے۔ اور جب سفر میں کسی جگہ وحشت، گھبراہٹ ہونے لگے، ایک ڈر سا پیدا ہونے لگے، خوف محسوس ہونے لگے، تو سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح اس کو پڑھنا چاہیے۔ پھر ایک دفعہ سن لیں، سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جللت السماوات والارض بالعزت والجبروت، یہ پڑھنا بہت فائدہ مند ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، سواری کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، رعایت کرنی چاہیے۔ لوگ بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں، جاتے ہوئے تو بہت کم ہوتا ہے، واپسی پر چوری چھپے زیادہ سامان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ سامان کی جتنی مقدار کی اجازت ہے اتنی ہی لینی چاہیے، اور اتنا ہی سامان واپس لے کر آنا چاہیے۔ حجاج کرام وہاں شاپنگ کرتے ہیں، اور شاپنگ کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے اور اتنے سامان کی اجازت ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، حاجی ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسٹم ڈیوٹی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمیں پیسے نہ پڑیں، اور وہاں ریال میں پیسے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے کافی پریشان ہوتا ہے۔ یہ بہت سارا سامان وہاں ایئرپورٹ پر ان کو ضائع کرنا پڑتا ہے۔ اس چیز کا بڑا خیال رکھا جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ بہت سارے حجاج کرام وہاں اتنا قیمتی سامان جو ہے وہ پھینک رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بڑا ہی خیال کرنا چاہیے۔ آپ اچھی چیز خریدیں، اور اچھی چیز ان میں کیا ہے، سب سے بہترین چیز کھجوریں اور زمزم کا پانی ہے، وہ زیادہ لانے کی کوشش کریں۔ لوگ باقی چیزیں زیادہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، وزن زیادہ بن جاتا ہے، اور پھر ایئرپورٹ پہ آ کے وہ خجر خوار ہو رہے ہوتے ہیں، کھجوریں کم کر رہے ہوتے ہیں، زمزم کا پانی کم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں تو وہاں کی سوغات ہیں جو لانے والی ہیں، ان چیزوں کو کم کر دیتے ہیں، اور جو چیزیں یہاں اپنے اپنے ملکوں میں دستیاب ہوتی ہیں وہ چیزیں ان کو لانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو وہاں کی اصل سوغات ہے، جو زمزم ہے، جہاں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جس پانی کے اندر شامل ہے، وہ اتنا مقدس مطہر پانی، اس کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے، کوشش کی جائے۔ اور اس طرح کھجوریں جو وہاں کے سوغات ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، جہاں باغ میں بیٹھا کرتے تھے، عبد الرحمن بن عوف کا باغ مدینے کے اندر ابھی تک موجود ہے، ابھی تک اسی کے خاندان میں وہ چلا آ رہا ہے۔ وہاں جائیں، کوشش کریں، اس باغ کی کھجوریں لے کر آئیں، اور انشاءاللہ اس کا جس کو دیں گے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ تبرک آپ لا رہے ہیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہمت ہو تو حج جو ہے یہ پیدل کرنا چاہیے۔ یہاں پیدل سے مراد یہ ہے کہ مکہ سے جب حج کے لیے آپ احرام باندھ کے نکلتے ہیں، جو حج کے 5 دن ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ہمت نہیں ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، یا بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہے، خوف ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیدل حج کیسے کیا جائے کہ مکہ مکرمہ سے مینا، پھر مینا سے میدان عرفات، پھر عرفات سے آپ مزدلفہ رات قیام کریں گے صبح طلوع کے بعد، پھر وہاں سے مینا، پھر مینا سے آپ طواف زیارت کے لیے پیدل مکہ تشریف لائیں، پھر مکہ سے واپس مینا میں پیدل تشریف لائیں۔
اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں شمار ہوتی ہیں، یعنی ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں، اور یہ ایک نیکی حرم کی نیکی میں شمار ہوگی، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ تو خود خیال کریں کتنی نیکیاں ہوں گی، کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم سواری پہ جائیں تو وہاں رش زیادہ ہو جاتا ہے، تو بیشتر مستحبات جو ہیں وہ ترک ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، اس وجہ سے آدمی نیکیاں بہت کم ہو جاتی ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے پیدل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑے مفسر قرآن تھے، آج طائف کے اندر ان کا مزار قبر مبارک موجود ہے، بہت بڑے مفسر قرآن تھے۔ وہ اپنی اولاد کو پیدل حج کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس سفر میں جتنی ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، زیب و زینت کے اسباب سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عاشقانہ سفر ہے، معشوقانہ سفر نہیں ہے۔ رسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حاجی کی شان کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا بکھرے ہوئے بالوں والا ہو، میلا کچیلا ہو، زبان پر لبیک اللہم لبیک کے ترانے ہوں، اللہ کو ایسا حاجی بہت پسند ہے۔ پھر اس مقدس سفر میں اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، اس مقدس سفر میں جو خرچ کرنا ہے نہایت بشاشت کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ ہرگز خرچہ نہ ہو۔ 1 روپے خرچ کرنے کا ثواب 700 روپے کے برابر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، فرمایا کہ جو حاجی اپنے اوپر خرچ کرے گا اللہ اس کو 700 اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو کسی دوسرے پر خرچ کیا جائے تو وہ اس کی جو دعائیں نکلتی ہیں تو پھر حج کیوں نہ قبول ہو۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، وہاں کھانے پینے میں خرچ کرتے وقت ریال اور روپیوں کو ضرب تقسیم میں وقت ضائع کرتے ہیں اور خواہ مخواہ پریشانی مول لیتے ہیں۔ بھائی جس رب کے در پہ جا رہے ہو اس رب کو دے رہے ہو، اس رب کو دے رہے ہو، اور اس رب میں وہ تو رب کسی کی، اس رب کی ربوبیت بھی یہی ہے، اس کے رحمان صفت یہی ہے، جو 1 روپیہ دیتا ہے وہ کئی 100 میں بدل کر واپس لوٹاتا ہے اور ساتھ برکت بھی ڈالتا ہے۔ تو یہاں ترغیب کے لیے اور تعدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا چلوں، اللہ تعالی نے جب یہ سفر کیا، علم چلتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو۔ پیر سلطان شاہ بخاری مدنی استخارہ سینٹر، ہر کام بذریعہ عملیات و تعویذات، ہر طرح کے دنیاوی مسائل کا حل 100% گارنٹی کے ساتھ کروائیں۔ انشاءاللہ عملیات سے کیا کچھ ممکن نہیں، اپنا ہر کام گھر بیٹھے رازداری سے حل کروائیں، مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مثلاً شادی میں رکاوٹ، بچوں کے رشتے کی بندش، محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، ساس بہو کا جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کے مر جانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا، آستانہ عالیہ 1 یونٹ بہاولپور۔ کانٹیکٹ فار واٹس ایپ 0341293271 0301611360۔ پہلی مرتبہ جب حاضری ہوئی تو میں نے بچوں سے یہی کہا کہ جو کھانا ہے، جو دل کرتا ہے، یہی حدیث میرے سامنے تھی۔ میں نے کہا آپ کا جو دل چاہتا ہے کہ وہ آپ کھائیں، اور وہی لانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور دل میں یہ تھا کہ میں یہ اللہ کو دے رہا ہوں، اللہ کو مقروض بنا رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے جیسے ہی واپسی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ایسے کاروبار میں برکت ڈالی کہ جو 1 پلاٹ آپ سمجھیں 7 لاکھ کا لیا ہوا تھا وہی ڈبل اس کی قیمت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈال دی کہ وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اس لیے آپ ان چیزوں میں نہ پڑیے گا، ضرب تقسیم میں، اللہ کے راستے میں بس خرچ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا اس سفر میں رشوت دینے سے اجتناب کیا جائے۔ وہاں لوگ رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں جب واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ مقدس سفر پر ہیں، رشوت دے کر اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ ہاں، شدید مجبوری کی حالت میں آپ کا حق تلف ہو رہا ہو، اس وقت کچھ اجازت ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ یا اللہ اس کے علاوہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، یہ لوگ جو ہے اس کے علاوہ میرا حق تلف ہو رہا ہے، میں اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو وہ انشاءاللہ رشوت لینے پر اس کا وبال ہوگا۔
اس کے بعد اس سفر میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، وہ اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ حج نہ اسی چیز کا نام ہے، اور نہ شکری نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے ٹریول نے کتنے پیسے لیے، ٹریول ایجنٹ نے کتنے پیسے لیے، وہ کہتا جی اتنے لے لیے، اتنے لاکھ لے لیے، اتنے تکلیفیں دیں، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خندہ پیشانی کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان چیزوں کو، کیونکہ یہ آنا لازمی ہوتی ہیں، یہ ضروری امر ہے، اور حج نام بھی اسی چیز کا ہے۔ اور اس سفر میں 3 چیزوں بالکل کرنی منع ہے۔ فلا رفسا، کہ رفس کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ بیوی ہے اس کے ساتھ مباشرت کرنا، یا میاں بیوی کے جو باتیں ہوتی ہیں اس حالت میں، اس حالت سے ان باتوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 2 فسوق، وہ 6 کام ہے فسوق سے مراد جو احرام کی حالت میں ناجائز ہیں۔ بیوی سے مباشرت کرنا، بری جانور جو ہوتے ہیں ان کا شکار کرنے سے منع کر دیا، بال ناخن کٹوانا، خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر اور چہرے کو ڈھانپنا، جبکہ عورت کے لیے صرف چہرے کو ڈھانپنا ہے وہاں پر۔ اور جدال سے مراد کیا ہے؟ مار پیٹ ہے، ہاتھ پائی ہے، اور مختلف ظاہر ہے وہ لڑائی جھگڑے ہیں، کیونکہ حج کے موقع پر دنیا کے گوشہ گوشہ سے ہر قسم کے، ہر قوم کے، ہر مزاج کے لوگ آئے ہوتے ہیں، بوڑھے جوان بچے، تیز مزاج، غصہ والے، حریص، اور اس طرح حسین نوجوان، عورتیں، پھر ہر طرح کی تکلیفیں راستوں میں، سواری کے اعتبار سے ہر لحاظ سے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، آرام سے ٹھہر کر ہر عمل کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمازوں کا خاص اہتمام ہو، بعض لوگ زیارتوں کے لیے چلے جاتے ہیں، حرم کی نماز جو 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کمروں میں پڑھ لیتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اتنے بڑے ثواب سے محرومی کا سبب نہ بنے۔ طواف کرنا یہ ایک ثواب ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بیٹھے چلے تھے تو ایک ثواب ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ حرم کی نماز نہ چھوٹے، اور اس سفر میں ہر کام میں لمحہ اللہ کا خوف ہو، اللہ کی طرف انسان کے رجوع ہو۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ جو خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور ہر عبادت میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اس کو قبول فرمائیں گے، اور وہ بڑا کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ شخص بڑا ہی گناہ گار ہے جو عرفات کے میدان سے واپس آ کر یہ سمجھے کہ اللہ نے میری بخشش نہیں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت آداب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔